وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. اگلا باب ثم قال البخاری رحمہ اللہ باب من اشار الى الرکن اذا اتى علیہ، باب اس شخص کے بارے میں جو رکن کی طرف اشارہ کرے جب صرف لفظ رکن بولا جائے تو اس سے مراد عام طور پہ حجر اسود ہوتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں جو حجر اسود کی طرف اشارہ کرے اذا اتى علیہ، جب وہ حجر اسود کی طرف آئے، تو یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے دور سے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت علی بعیر، طواف فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا علی بعیر، اونٹ پر، پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے سواری پر طواف کیا، اور اس کے بارے میں جو اختلاف ہے علماء میں وہ بھی پڑھا۔ جب راجہ رائے واللہ عالم یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اگر تو مجبوری ہو تو انسان سواری پر طواف کر سکتا ہے، مجبوری نہ ہو پھر انسان سواری پر طواف نہیں کر سکتا۔ طواف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا علی بعیر، اونٹ پر، کلما اتی علی الرکن، جب بھی آپ رکن پر آتے، حجر اسود کے پاس آتے، اشار الیہ، تو آپ اس کی طرف اشارہ کر دیتے۔ یہ وہی حدیث مراد ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو آپ وہ چھڑی سے جو ہے نا، وہ چھڑی اس کو چھو کر تو چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے استلام کا حجر اسود کے کہ انسان اس کو بوسہ دے، اگر انسان دور ہو تو بوسہ دیے بغیر اشارہ بھی انسان کر سکتا ہے، کسی اور چیز سے بھی اس کو چھو سکتا ہے، اور اگر زیادہ دور ہو تو انسان دور سے اشارہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اشارہ کرتے تھے حجر اسود کی طرف۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اونٹ پہ سوار تھے، جب آپ نے طواف فرمایا ہے تو آپ نے اگر اشارہ کیا تو صرف حجر اسود کا اشارہ کیا اور کسی خانہ کعبہ کے کونے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر رکن یمانی کو ہم نہ چھو سکیں تو اشارہ نہیں کرنا، یہ صرف حجر اسود کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ جب بھی آپ رکن سے گزرتے تو آپ اشارہ کرتے، ورنہ آپ کسی اشارہ نہ کرتے۔ تو پتہ لگا کہ اگر انسان جو ہے وہ قریب ہے بیت اللہ کے اور انسان رکن یمانی کو چھو سکتا ہے تو رکن یمانی کو چھوئے گا دائیں ہاتھ سے، حجر اسود کے قریب ہوگا تو اس کا بوسہ لے گا۔ تو لیکن اگر رکن یمانی سے حجر اسود سے دور ہے تو حجر اسود کی طرف تو اشارہ کرے گا، لیکن رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے رکن یمانی کا استلام کی ایک ہی صورت ہے، دائیں ہاتھ سے چھونا۔ اگر انسان نہ چھو سکے تو نہ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے نہ تکبیر کی ضرورت ہے، لیکن حجر اسود کو اگر انسان پہلے صورت ہے بوسہ دے، اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے، ورنہ چھڑی سے لگا کر چھڑی کو چوم لے، ورنہ پھر دور سے اشارہ کر دے۔ اور صرف اشارہ کافی نہیں ہوگا، اشارہ کے ساتھ تکبیر بھی کہنی ہوگی، وہ اگلی حدیث سے پتہ لگ رہا ہے۔ جی بائیں طرف آئے گا تو دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اس کی طرف رخ کر کے چلتے چلتے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات